بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھل کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان سب پر نماز فرض ہے، بچے کو 10 سال سے سختی سے لاؤ نماز۔ دوستوں برخوردار، اللہ کے آگے گردن جھکانے کا وقت ہے۔ اٹھو نماز ادا کر لو۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا جلیلو، پھر اللہ کے احصار میں آ جاؤ، آپ کی جان و مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی۔ تو یہ اٹھ کر آپ عادت ڈالیں اس وقت اٹھنے کی، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے اچھا سوچ رکھو، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہا ہوا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرو، یہ بہترین مسلمان ہے۔ تو ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے تو غیبتیں کرتے رہتے ہیں، یہ صحت خراب کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ نے اپنی صحت، مال، جان محفوظ رکھنی ہے تو پھر دوسرے مسلمانوں کی غیبتیں چھوڑ دو، اچھی سوچ رکھو، دوسرے مسلمان کے لیے دعا کیا کرو، جو آپ کو مخالف سمجھتا ہے اس کے لیے بھی دعا کرو، پھر دیکھنا آپ کیسے رام تیز چین اور سکون سے زندگی گزارتے ہیں، پھر بے خوف ہو کے زندگی گزرے گی۔ جیسے خان صاحب بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، خوف رہتا ہے پھر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو، اور دوسرے لوگوں کے لیے اچھی سوچ رکھو، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو چین اور سکون سے زندگی گزارنے کے مواقع دے گا۔ تو اٹھو، تو اٹھ کر تو دیکھ لو نا، آپ نے عادت ہی سونے کی ڈالی ہوئی ہے زیادہ، تو اٹھو۔ اگر بے خوف زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کو اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا۔ جیل میں بھی ڈالا ہوا ہے عمران خان کو، لیکن وہ وہاں بھی بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اور نمازیں باقاعدگی سے اور قرآن پاک باقاعدگی سے، دینی کتابیں باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے۔ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، ہزار خوف ہو لیکن زبان رہے دل کی طریق۔ جو دل میں اچھی اچھی باتیں ہیں زبان سے وہی باتیں نکلتی رہیں تو پھر بات بنتی ہے۔ ازل سے یہی ہے قلندروں کا طریق کہ دل کی بات پھر زبان سے اچھی نکلتی، وہ بھی غریبوں کے لیے سوچ رہے ہیں۔ تو اس لیے دوسروں کے لیے جو اچھا سوچتا ہے وہ اس کی زندگی نمبر 1 زندگی گزرتی ہے، اچھی زندگی گزرتی ہے۔ وہ جیل میں بھی ہے لیکن سکون سے زندگی گزر رہی ہے۔ تو جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے اداروں میں بھی شیشوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ان کو خوف ہے، اپنے لوگوں سے بھی خوف آتا ہے۔ تو اگر بے خوف زندگی گزارنی ہے تو پھر خان صاحب کی طرح زندگی گزارو، جیل میں پھر ہو، بادشاہی میں ہو، جہاں بھی ہو سکون سے زندگی گزرے گی۔ تو آپ بھی دوستو، کیا وہ اگر باہر عمران باہر ہوتا تو فلسطین والوں کے لیے یہ حال ہوتا، وہ مسلمان ملکوں کو اکٹھا کر کے ایک آواز ہو کے ان کی مدد کے لیے جاتے، کیا ایسے ہی پھر کہہ دیتا وہ بھی کہ مذمت بس کرتا؟ آپ میں طاقت ہے اللہ نے دی ہوئی، فلسطین والوں کے لیے کچھ کرو، کم از کم ان کی چیزوں کا کھلے دل سے بائیکاٹ ہی کرا دو۔ اگر آپ نے کوئی ان کی امداد فوج یا کوئی ایسی
عملی اقدامات سے بہت پیچھے رہنا ہے تو پھر کھل کے اعلان کرو ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کیا جائے۔ فہد جو بڑے بھنگڑے ڈال ڈال کا کولگیٹ کی مشہوری کرتا ہے، سن لو، بند کر دو یہ مشہوریاں کولگیٹ کی اور ان کی چیزوں کی مشہوریاں بند کر دیں، ان کو مالی طور پر نقصان پہنچائیں، ایسا یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ تو اٹھو، فلسطین والوں کے لیے کچھ کرو، اور جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ہم سب کی مدد کرے۔ ایک دینی چینل ہے مدینہ 1111، اس کو بھی کھول کر دیکھنا، دین کی باتیں بھی پتہ چلے گا، صحت بھی بناؤ اور دین کی باتوں پر بھی عمل کرو۔ کیا چینل کا نام بتلایا؟ مدینہ 1111۔ کھولو گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔